بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوانی مقدمات میں شہادت کے ذریعے پارٹیز اپنے موقف کو ثابت کرنے کے واسطے عام طور پر ڈاکومنٹری ایویڈنس کو اہمیت دیتی ہیں، لیکن زبانی شہادت کی اہمیت بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ مدعی کو اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے زبانی شہادت بھی دینا پڑتی ہے، حتیٰ کہ ایکس پارٹ ہونے والے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے زبانی شہادت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر ایکس پارٹ ڈگریز کے واسطے مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1908 میں آرڈر 9 رول 6A کو بھی عدالت کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جب سمن کی تعمیل ہو چکی ہے دین اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ سمن کی مناسب طریقے سے تعمیل تو ہو چکی ہے دین عدالت یک طرفہ کارروائی کر سکتی ہے۔ اور بغیر شہادت ریکارڈ کیے ڈگری بھی پاس کر سکتی ہے، صرف اور صرف مدعی پارٹی کی یک طرفہ شہادت لے اور یک طرفہ ڈگری پاس کرے۔ ایک دیوانی عدالت مقدمہ کے حالات کے پیش نظر ایویڈنس ریکارڈ کر لیتی ہے، کیونکہ ہر ایک کیس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ بعض ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں دوسرے فریق کو کوئی خاص یا کوئی ناقابل اتلافی نقصان نہیں ہوتا، جبکہ بعض مقدمات میں اگر کوئی ڈگری ہو جاتی ہے یا کوئی آرڈر پاس ہو جاتا ہے تو مخالف فریق کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے قانون بہت زیادہ ویجیلنٹ ہوتا ہے اور مقدمے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ دیوانی مقدمات کی ابتدا تحریری طور پر عدالت میں سوٹ فائل کرنے سے ہوتی ہے۔ دیوانی مقدمات میں زبانی شہادت کی فہرست کوئی زیادہ نہیں ہوتی، عام حالات میں 2-3 گواہ کافی ہوتے ہیں۔ دعوے کے ساتھ اگر فہرست گواہان داخل نہیں کی گئی دین جب ایشو فریم ہو جائیں گے، ایشو فریم ہونے کے 7 دن کے اندر فہرست گواہان اور وارثان جو ہے وہ داخل کرنا ہوتی ہیں۔ دیوانی مقدمات میں جو ڈاکومنٹس آپ کی دسترس میں ہیں، جو سول سوٹ کی بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں آپ کی نظر میں، دائری کے وقت ہی وہ دعوے کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ بوقت شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں دین ان پر انحصار کیا جانا لازمی ہے کہ نقل لف ہے جبکہ اصل پر انحصار ہے۔ ادروائز انحصار اگر نہیں کیا گیا بصورت دیگر بوقت شہادت پیش کرنے کی پیش کی اجازت آپ کو سول کورٹ سے لینی پڑے گی۔ دعویٰ دائر کرنے والا فریق باؤنڈ ہے کہ ایسی دستاویزات جو کہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ کو وہ دائری دعویٰ کے وقت شامل کرنا چاہتا ہے شہادت کے طور پر، تو وہ تمام پرائیویٹ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو دعویٰ دائری کے وقت لاف کر دے اس دعوے کے ساتھ کہ یہ میرے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہیں، تاکہ فریق ثانی جو ہے اس کو مدعی کے موقف کی سمجھ آ سکے اور عدالت کو پتہ چل سکے کہ اصل موقف یہ ہے، پبلک
ڈاکومنٹس کے علاوہ جو پرائیویٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ ہیں جن کے یا اگر وہ اصل نہیں ہیں تو ان پہ انحصار کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ڈاکومنٹس کی سرٹیفائڈ کاپیز جو ہیں وہ وقت شہادت براہ راست عدالت میں پیش کی جا سکتی ہیں، جبکہ پرائیویٹ ڈاکومنٹس کے لیے متعلقہ گواہ کا خود عدالت میں پیش ہونا اور ان ڈاکومنٹس کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایسے تمام فیکٹس جن پر مقدمہ کی بنیاد ہوتی ہے ان کے بارے میں شہادت پیش کرنا لازمی ہے، کیونکہ ایشو جب فریم ہو جاتے ہیں شہادت اور فیصلے مقدمہ کے لیے ان فریمنگ آف ایشوز کے بعد ان ایشوز کے اوپر شہادت کے بغیر نہ ہی کوئی شہادت پراپر طریقے سے اگر نہیں کی گئی ہے دین مقدمے کا فیصلہ بھی پراپر طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ ایشو فریمنگ، شہادت اور فیصلہ، یہ تینوں چیزیں ایک رو میں چلتی ہیں، ایک فلو میں چلتی ہیں۔ اگر ایشو فریمنگ اکارڈنگ اس کے مطابق ایشو فریمنگ کے مطابق اگر شہادت نہیں دی گئی ہے دین فیصلہ کرنے میں عدالت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگلا معاملہ آتا ہے ایویڈنس کن کن پہ ہوگا، تو عدالت کی نظر میں جن جن پارٹیز کے اوپر برڈن آف پروف آئے گا، برڈن آف پروف انہیں نے سر انجام دینا ہے اور بار ثبوت پیش کرنا ہے اور ثبوت کے لیے شہادتیں لے کے آنی ہے۔ اور اگر کسی سیول سوٹ میں ایشو فریمنگ پراپر طریقے سے نہیں کی گئی ہے تو اس کا بر وقت جو ہے ریمیڈی عدالت میں اپلیکیشن دے کے، اور اگر دعوے میں کسی وجہ سے ترمیم کی جائے تو اس کے لیے ایڈیشنل ایشوز واضح کروانے کے لیے اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ایڈیشنل ایشوز فریم کیے گئے ہیں ترمیم کے بعد ان کے اوپر بھی شہادت اسی اعتبار سے پیش کرنا ہوتی ہے۔ دعویٰ دائری کے بعد مدعا علیہ کی طلبی جو ہے وہ ایک اہم معاملہ ہوتا ہے عدالت کے پیش نظر۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی میں باقاعدہ طور پر سمننگ آف ڈیفینڈنٹ پارٹی ایک باقاعدہ سے طریقہ کار موجود ہے جو ہم نے اپنی مختلف سیگمنٹس جو ہیں ویڈیوز کے سٹیجز آف سیول ٹرائل کے حوالے سے اس میں بھی ہم نے ڈسکس کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ویڈیوز موجود ہیں، آپ یوٹیوب سے سرچ کر سکتے ہیں، فیس بک سے سرچ کر سکتے ہیں۔ جب بھی دعویٰ دائر ہو گیا اس کے بعد طلبی ہوگی، مدعا علیہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ جواب دعویٰ داخل کرتا ہے۔ جواب دعویٰ کے لیے 30 دن مقرر ہیں، لیکن اگر 30 دنوں کے اندر مدعا علیہ ڈیفینڈنٹ پارٹی جواب دعویٰ دائر نہیں کرتی تو اس کا جواب داخل کرنے کا جو حق ہے عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو آرڈر 8 رول 1 وہ ختم بھی کر سکتی ہے۔ اور بہرحال دعوے کا جواب جب مدعا علیہ عدالت میں پیش کر دیتا ہے تو عدالت فریقین کے دعویٰ اور جواب دعویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایشو فریم کرتی ہے کہ کس فریق نے کس نقطے کے بارے میں، کس ایشو کے بارے میں شہادت دینی ہے، اور کس نقطے کا برڈن آف پروف جو ہے، بار ثبوت جو ہے وہ کس پارٹی کے اوپر ہے۔ جب پہلے پلینٹف پارٹی اپنی شہادت زبانی اور ڈاکومنٹس کے ذریعے ختم کر لیتا ہے، شہادت کلوز ہو جاتی ہے، دین جو مخالف پارٹی مدعا علیہان ہیں وہ اپنی شہادت دستاویزی بھی اور اورل جو زبانی شہادت ہے اپنی شہادت اپنے ایشو فریمنگ کے حوالے سے وہ پیش کریں گے، تب جا کر عدالت فریقین کی بحث سننے کے بعد فیصلہ صادر کرتی ہے جو دعوے کی ڈگری یا دعوے کے خارج ہونے پر ختم ہوتی ہے۔ دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے یا دعویٰ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں ہم ڈفرنٹ سٹیجز آف سیول ٹرائل جو ہیں اس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس کا تفصیل آپ وہاں سے
सुन सकते हैं। अब एक सिविल सूट में शहादत जो है वो इशू फ्रेमिंग के मुताबिक पेश करना होती है। जिस फरीक पर जिस इशू का बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो इस इशू को साबित करने के लिए ज़बानी और दस्तावेजी शहादत पेश करेगा उस इशू के मुताबिक जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। अब दीवानी मुकदमात में शहादत को पेश करना मेरे जैसे नालायक वकीलों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर्स होता है। इस हवाले से मैंने कहा पहले भी हम एविडेंस सीरीज शुरू किया हुआ है, दोस्तों से गपशप लगाते हैं और जो गपशप होती है हम जिस नतीजे पे पहुंचते हैं, जो जो बातें होती हैं वो हम सारे दोस्तों से शेयर कर देते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। याद रखिएगा कि दीवानी मुकदमात में मदई अपनी मर्जी से दावा तहरीर करता है या करवाता है और जो मदई के गवाहान होते हैं उनको शहादत के बारे में, उस दावे के फैक्ट्स के बारे में, उस दावे का जो प्रेयर है, जो वो चाहता है, उसके हवाले से इतना इल्म नहीं होता जितना कि दावे के बारे में मदई को इल्म होता है। और जब इशू फ्रेम हो जाते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ मदई पे आ जाता है बहुत सी इशूज का, तो गवाहान की तैयारी जो है वो एक इशू के तौर पे बड़ा मसला, वो इशू फ्रेमिंग तो एक मसला है ही, अब एक बड़ा मसला गवाहान की तैयारी सामने आ जाती है कि गवाहान को किस तरह से शहादत देने के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए बेहतर तो यही है कि जो गवाहान हैं उनको वकील साहब पहले खुद परख कर ले कि वो शहादत देने के काबिल भी हैं या शहादत देने के काबिल नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक गवाह नज़र से तो बड़ा चालाक नज़र आ रहा होता है, बड़ा विजिलेंट नज़र आता है, लेकिन जब अदालत में जाता है सारी हवा निकल जाती है उसकी। वही गवाह अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर देता है। बाद में वो एक ही बात कहता है, जी मैं भूल गया था, मुझे पता ही नहीं चला, जी मैं कंफ्यूज हो गया था। शहादत के लिए गवाह के इंतखाब में इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। सिर्फ उस गवाह को अदालत में शहादत के लिए पेश करना चाहिए जो बजाते खुद फैक्ट ऑफ इश्यूज जो हैं, जो असल मामलात हैं, जो असल तरीक़ाकार जो अडॉप्ट किया गया है एक दावा से पहले पार्टीज के दरमियान, जो अमरे वाक़या है, जो असल हकीकत है, जो हालात व वाक़यात हैं उस मुकदमा की तरफ ले जाने वाले, उनसे पूरी तरह आगाह हो और उसकी शहादत दिन पेश की जब की जाएगी उसको बहुत सी चीज़ें याद होंगी। अब वैसे ही पकड़ के ना ले आए याद, वैसे पकड़ के ले आएंगे वो गवाह जो है शहादत में आपका बेड़ा गर्क कर देगा, पार्टी के सारे इंटरेस्ट 0/0 हो जाएंगे। एक केस में देखा हमने कि मदई ने यह दावा किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अरसा दराज से सूट प्रॉपर्टी को बतौर रास्ता इस्तेमाल कर रहा है और उसको हक़ की आसाइश हासिल है, ईज़मेंट का राइट उसको मौजूद है। अब अरसा दराज से वो कह रहा है कि मैं ये ईज़मेंट राइट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन किया क्या उसने, अदालत में एक 18 साल या 19 साल का लड़का बतौर गवाह पेश कर दिया। एक अरसा दराज से जनाब मैं ये रोड जो है, ये जो रास्ता बना है इस मुतनाज़ा प्रॉपर्टी में, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरा ये ईज़मेंट राइट है। गवाह कौन सा लेके आ रहा है? जो 18-20 साल का है। और दूसरा गवाह आ गया 50 साल का,
لیکن اس نے ایک بات کہی، 50 سال تو میری عمر ہے، لیکن بھائی اس جگہ پہ جس جگہ پہ یہ متنازعہ پراپرٹی ہے اس محلے میں 2 سال پہلے آیا ہوں، 2 سال پہلے یہاں شفٹ ہوا ہوں۔ اب بھیا ایک بندہ کہتا ہے میں عرصہ دراز سے حق آسائش استعمال کر رہا ہوں اس متنازعہ پراپرٹی کی، 2 گواہ لے آیا ہے، ایک 18-19 سال کا لڑکا، دوسرا ایک 50 سال کا بزرگ، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی آیا مجھے اس محلے میں 2 سال ہوئے ہیں، 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ رستہ استعمال کر رہا ہے۔ اب جناب کیا ہوگا؟ ایسے دونوں گواہ اپنی ہی پارٹی کو غلط ثابت کرنے کے لیے، ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس کے دعوے کا اناف ہے، مدعا علیہ کو کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے گا کہ سیول سوٹس میں شہادت کی جو کمزوری ہے وہ مقدمے کا زہر قاتل ہے۔ اگر شہادت کمزور ہے پورے کا پورے دعوے کا بیڑا غرق ہے، اور اگر شہادت کمزور ہے، کمزور نہیں ہے، فرض کرتے ہیں فیکٹس کمزور ہیں، شہادت نے ان فیکٹس کو پروو کر دیا ہے، دین آپ کامیاب ہیں۔ بات تھوڑی سی ٹریک سے اتر گئی۔ جب کسی گواہ کو عدالت میں شہادت کے لیے پیش کرنا ہو تو اس گواہ کو عدالت میں پیش کرنے سے پہلے تمام مقدمہ جو ہے، تمام دعویٰ جو ہے از سر نو بتا دینا چاہیے۔ شہادت کے نوٹس تیار کر لینے چاہیے کہ کس گواہ نے کیا بیان دینا ہے، اس بیان کے گرد گھومنا ہے اس گواہ نے۔ عام طور پر عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹس کے حوالے سے لوگ وقت اور تاریخ، کہ فلاں تاریخ تھی اور فلاں وقت تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا جی، تاریخیں ہمیں یاد نہیں رہتی، ٹائم ہمیں یاد نہیں رہتا۔ دین کیا کریں؟ وقت اور تاریخ ان کو یاد کروائیں۔ دیوانی مقدمہ میں ہر فریق اپنی مرضی کے گواہ پیش کرتا ہے، ان کو اچھی طرح تیار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ گواہ کو بتانا چاہیے کہ بھائی عدالت ہے، عدالت کا احترام کرنا ہے، جتنا بیان کے نوٹس آپ کو دیے ہیں اس سے آگے یا پیچھے نہیں رہنا، اتنا فضول گفتگو نہیں کرنی۔ جب کراس ایگزامینیشن ہو تو جو دوسرا مخالف وکیل ہیں ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سیول سوٹس کے اندر اگر آپ ڈیفینڈنٹ پارٹی کے گواہ ہیں، ڈیفینڈنٹ پارٹی کے وکیل ہیں، دین آپ کو اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کی روشنی میں شہادت پیش کرنی ہے ان ایشوز کے اوپر جو کہ ایشو فریمنگ میں جن کا برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے، اور جو موقف آپ نے جواب دعویٰ میں اختیار کیا ہے اس کے مطابق ہی آپ نے زبانی اور دستاویزی شہادت پیش کرنی ہے۔ اور جن ایشوز کا برڈن آف پروف ڈیفینڈنٹ کے اوپر ہے اس کو ثابت کرنے کا بار بھی ڈیفینڈنٹ نے ہی پورا کرنا ہے۔ اگر مدعی نے اپنی شہادت کے اندر کسی فیکٹ ان ایشو کے بارے میں بیان دیا ہو تو ایسے بیان کے بارے میں مدعا علیہ شہادت دینے کا پابند نہیں ہے، نہ ہی عدالت ایسے بیان کو تسلیم کرتی ہے۔ شہادت کے بارے میں سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ فریقین کو اپنے موقف کے حق میں شہادت پیش کرنے کے موقع ملنا چاہیے، جو ان کا موقف ہے، دوسری پارٹی کے موقف کی طرف نہیں جانا آپ نے۔ اس کے بعد اگر جواب دعویٰ آنے سے کوئی ایڈیشنل فیکٹ سامنے آ جاتا ہے، اضافی بات کی جاتی ہے، تو دعوے کی ترمیم کے لیے آپ نے ترمیم دعویٰ کے لیے آپ نے ایک اپلیکیشن دے دینی ہے ترمیم دعویٰ کی۔ اسی طرح اگر مدعا علیہ کو اپنی شہادت سے پہلے اپنے موقف کے حق میں کچھ نئے فیکٹس
یا نئی ڈاکومنٹیشن یا نیا پبلک ڈاکومنٹ یا پرائیویٹ ڈاکومنٹ کو اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اس کو چاہیے کہ دین وہ اپنے جواب دعویٰ میں امینڈمنٹ کے لیے اجازت لے عدالت سے اور فوری طور پر ترمیم کے لیے اپلیکیشن دے۔ اسی طرح پلینٹف پارٹی بھی شہادتوں سے پہلے کچھ زبانی یا کوئی دستاویزی شہادت اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے، دین بھی وہ اپلیکیشن میں دے گا کہ دعوے میں ترمیم جو ہے وہ اشد ضروری ہے، اس کے بغیر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ جبکہ ایسے دستاویز یا ایسے فیکٹس کا اس کو علم پہلے نہیں تھا، معقول اس کا اپنے سفیشینٹ ریزن دینی ہے عدالت کو۔ اور مجموعہ ضابطہ فوجداری 1908 آرڈر 6 رول 17 جو ہے اس پہ اپلائی ہوگا، اور ضابطہ دیوانی میں ایڈیشنل ایویڈنس کا اصول آپ کو پتہ ہے پہلے سے موجود ہے، جس کے تحت اپنی شہادت مکمل ہونے کے بعد بھی ایڈیشنل ایویڈنس پارٹیز ٹو دا سوٹ جو ہے وہ پیش کر سکتی ہیں۔ جبکہ ایسی شہادت جو ایڈیشنل ایویڈنس آپ لے کے آتے ہیں اس سے پہلے پیش نہ کرنے کی سفیشینٹ ریزن آپ نے عدالت کو دینی ہے اور عدالت کو مطمئن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت کو از خود اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی فریق کو کوئی خاص ایشو کے بارے میں کوئی ایڈیشنل ایویڈنس پیش کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ جب آپ شہادتیں کروا دیتے ہیں تو ان شہادتوں کے اوپر فریق مخالف جو ہے، مثلا اگر آپ بطور پلینٹف آپ نے شہادتیں کروائی ہیں تو ڈیفینڈنٹ پارٹی نے، اور ڈیفینڈنٹ کے گواہان کے اوپر پلینٹف پارٹی، یعنی ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ پارٹیز کا حق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شہادت کے لیے ایگزامینیشن ان چیف برحلف جو بیان دیا جاتا ہے وہ، اور اس بیان کے اوپر کراس ایگزامینیشن یہ پارٹیز کا رائٹ ہے۔ جبکہ ری ایگزامینیشن اگر کوئی ایسا پوائنٹ رہ گیا ہے جس کے لیے گواہ کو دوبارہ بلانا ہے، وہ پارٹیز کا رائٹ نہیں ہے، دیٹ از دا ڈسکریشن آف کورٹ۔ اس کے لیے عدالت میں اپلیکیشن دیں گے اور ری ایگزامینیشن عدالت کی ثوابدید پہ ہے۔ تو ری ایگزامینیشن میں عدالت گواہ کو دوبارہ طلب کرتی ہے، اور کسی اسپیسیفک فیکٹ کے بارے میں کوئی بیان یا کوئی معاملہ کراس رہ گیا ہے تو دوبارہ طلب کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ایگزامینیشن ان چیف کا جو بیان ہے اس کو کراس ایگزامینیشن کے بغیر معتبر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ سول سوٹس میں عام طور پر مدعا علیہ کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا حکم صادر ہو جاتا ہے، تو مدعی کے بیان جو اس نے یک طرفہ شہادت دی ہے اس کو کراس ایگزامینیشن کے بغیر تسلیم تو کر لیا جاتا ہے۔ اور بعض سول سوٹس کے اندر سرکاری گواہان کی شہادت مطلوب ہوتی ہے، دین اپلیکیشن دے کے اسی کورٹ میں سرکاری گواہان جو ہیں ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے ایڈمیشن کی۔ ایڈمیشن عام طور پر وہ زبانی یا تحریری بیان ہے جس سے کسی فیکٹنگ ایشو یا ریلیونٹ ایشو کے اوپر ایڈمیشن کرنے والے کی کوئی حجت، کوئی استدلال قائم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر سول نوعیت کے جتنے مقدمات ہیں اس میں ایڈمیشن کسی پارٹی نے، کسی ایسے شخص نے جو اس میں اس سوٹ پراپرٹی میں یا اس سوٹ جو پینڈنگ سوٹ ہے اس میں ایکچوئل انٹرسٹ رکھتا ہو، جب وہ کوئی ایسی بات مان لیتا ہے جو کہ ایڈمیشن کا درجہ حاصل کر رہی ہے، ایڈمٹ ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا دوستو، ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروف۔ آپ کا کام آسان ہو گیا ہے۔
سول سوٹس میں بعض اوقات غیر دانستہ طور پر پارٹیز ایڈمیشن کر جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے ہم نے یہ کیا کر دیا۔ ایک سول سوٹ میں ایک اپلیکیشن کا جواب میں مدعا علیہ مان گیا کہ جناب واقعی ہم ایک مرلے کے ہی کو شیئرر ہیں۔ پارٹیشن سوٹ تھا، اس میں ڈیفینڈنٹ پارٹی کہہ رہی تھی کہ جو پلینٹف پارٹی ہے یہ تو ایک مرلے کے سوٹ پراپرٹی کے ایک مرلے کی حد تک یہ کو شیئرر ہیں۔ اس میں اپلیکیشن چل رہی تھی آرڈر 39 رول 4 کے تحت، تو اس میں انہوں نے فیکٹ تسلیم کر لیا کہ وہ واقعہ ہی ایک مرلے کے کو شیئرر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کو شیئرر تو ہر انچ کا کو شیئرر ہوتا ہے، اس لیے ہم نے جناب ان کو روک رہے ہیں۔ اب ایک بندہ 1000 مرلے کا کو شیئرر ہے اور ایک بندہ ایک مرلے کا۔ البتہ کافی تگدو کے بعد وکیل صاحب کی غلطی یا اس پارٹی کی تو غلطی نہیں ہوگی، وکیل صاحب جلدی میں لکھ کے، لیکن ایڈمیشن آ گیا۔ جبکہ وہ فریق مقدمہ جو سول سوٹ میں کوئی ایکچوئل انٹرسٹ نہیں رکھتا، صرف برائے نام فریق مقدمہ بنایا گیا ہے، تو اس کے ایڈمیشن سے جو ایکچوئل انٹرسٹ رکھنے والی پارٹی ہے اس کے مفاد کے اوپر اس کا ایڈمیشن اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سب کا تمام پارٹیز نیسیسری پارٹیز ہیں، ساری پارٹیز کے مفادات اس میں انوالو ہیں، اگر دو یا دو سے زیادہ اشخاص کا مفاد مشترک ہے تو ایک کا ایڈمیشن دوسرے کو بھی باؤنڈ کر گیا ہے۔ ایک ایجنٹ جو ہے اگر وہ ایڈمیشن کر لیتا ہے ایسے معاملات کے بارے میں جن کے اوپر اس کو ایجنسی دی گئی تھی، جن معاملات کو اس کو اختیار دیا گیا تھا، اگر وہ ایڈمیشن کر لیتا ہے تو دین وہ ایڈمیشن اس کے پرنسپل اصل مالک کے اوپر بھی بائنڈنگ کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں کچھ ایمبیگوٹیز ہے سول کورٹس میں کہ ایڈمیشن جناب کلیئر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ ایڈمیشن صرف صریح ہی نہیں بلکہ لغوی بھی ہوتا ہے، طرز عمل سے منسبت بھی کیا جا سکتا ہے۔ عدالتی کارروائیوں میں جو بھی ڈاکومنٹ، جو بھی جواب، جو بھی بیان عدالت میں آ گیا ہے، وہ بیان واضح ہے یا ڈکے چھپے انداز میں ہے کہ بھائی ایک کو شیئرر سوٹ پراپرٹی ان پارٹیشن پراپرٹی کے ایک انچ کا کو شیئرر ہے، خواہ ہم ایک مرلے کے اصل مالک ہیں۔ ایڈمیشن آ گیا میرے دوستوں۔ کسی قانونی نکتہ یا کسی فیکٹ کے اوپر یا کسی فیکٹ ایشو کے علاوہ ریلیونٹ فیکٹ سے متعلق ایک وکیل کا ایڈمیشن کر لینا اس کے کلائنٹ کے لیے قابل پابندی ہوگا، کیونکہ ایک وکیل اپنے موکل، اپنے کلائنٹ کے مفادات کا پاسدار ہوتا ہے، اس کو پاور آف اٹارنی دی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے
دفعہ دفعہ مختلف معاملات سامنے آتے ہیں، اس کے بعد بعض اوقات پارٹیز کے پاس شہادت ہوتی نہیں، کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، دین کیا کریں گے؟ دین قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 163 کے مطابق دیوانی مقدمات میں مدعی کو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی شہادت ہی نہیں مل رہی، کوئی بندہ اس کی جگہ پہ شہادت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بیچارے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کے مسکین لوگ بھی، کوئی ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی ہے، دیوار میں مارے گئے ہیں، تو وہ عدالت سے اس متعلقہ مقدمہ جو ہے اس کا فیصلہ اسپیشل اوتھ کی بنا پر کرنے کی استدعا کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 163 میں فیصلہ برخلاف کروانے کی درخواست دے سکتا ہے، اور جب کوئی شخص اپنے دعوے کی تائید میں حلف اٹھائے تو عدالت مدعی کی اپلیکیشن پر مدعا علیہ کو طلب کر کے اس دعوے سے حلفاً انکار کرنے کا کہے گی کہ وہ حلف دے رہا ہے کہ اس کا دعویٰ سچا ہے، اور آپ آؤ، اگر آپ نگیٹ کرتے ہیں، آپ حلف دیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، حلف کے اوپر ہی پورے کا پورا مقدمہ جو ہے وہ چلے گا۔ 163 آرٹیکل قانون شہادت آرڈر 1984 یہ بات واضح کر دیتا ہے۔ آرٹیکل 163 قانون شہادت آرڈر 1984 حلف کی بنا پر مقدمات کا فیصلہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے سیول سوٹس کے اندر جب مدعی کے پاس کوئی شہادت موجود نہیں ہے، وہ اپنا سوٹ صرف حلف کی بنا پر ثابت کر سکتا، صرف حلف دے سکتا ہے، اپنا مطالبہ صرف حلف کی بنیاد پر رکھ سکتا ہے، کسی اور ذرائع سے نہیں۔ اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی بندہ اس کے ساتھ شہادت دینے کے لیے اس سیول سوٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آرٹیکل 163 قانون شہادت آرڈر 1984 کہتا ہے کہ جب مدعی حلف اٹھاتا ہے دین ڈیفینڈنٹ پارٹی، مدعا علیہ پارٹی کو بلایا جائے گا کہ مدعی حلف دے رہا ہے کہ اس کا موقف سچا ہے، آپ حلف دیں کہ یہ آپ کا موقف سچا ہے اور یہ بندہ جھوٹا ہے۔ حلف جب مدعی اٹھا لیتا ہے اسپیشل اوتھ، دین مدعا علیہ کو بلایا جاتا ہے اور مدعا علیہ بھی حلف دیتا ہے اور مدعی کے مطالبے کی نفی کرتا ہے۔ اگر وہ نفی کر دے دین مدعی کا مطالبہ جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے حلف اٹھایا ہے، وہ انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے کہ ان کا موقف آپ کا موقف جھوٹا ہے۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ جو میرے پاس مختلف مقدمات میں نے یوز بھی کیا ہے، اور آج تک 2018 تک سیول لا میں اور لا آف ایویڈنس اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے انٹرپریٹیشن میں، آرٹیکل 163 کی انٹرپریٹیشن میں نے عام طور پہ دیکھا کہ ایک اسی ججمنٹ کو رپیٹ کیا گیا، بار بار رپیٹ ہو رہی ہے، ضرور پڑھیے گا۔ 1987 CLC پیج ہیڈ 2006۔ تو دوستو سیول سوٹس میں ایویڈنس کا کیا درجہ ہے، کس طرح سے کروانی ہے، ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایویڈنس ان دا سیول سوٹس پارٹ 1 جو ہے وہ آپ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی 2 سیگمنٹس میں اس پہ گفتگو ہے۔ اب انشاءاللہ ایویڈنس کے جو دیگر پہلو ہیں کرمنل کیسز کے حوالے سے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد فارمز اور اس کے بعد اپریسیشن آف ایویڈنس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ ایویڈنس کے سیریز میں آپ ان ٹچ رہیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ایک مقدمے کی جو روح ہے
हुआ वो मुकदमा दीवानी है या फौजदारी है, एक मुकदमे की जो रूह है, स्पिरिट है, वो एविडेंस है, और एविडेंस के बगैर मुकदमे में कोई जान नहीं होती है। तो हम इस नाजुक इशू के ऊपर, इस नाजुक टॉपिक के ऊपर आजकल डिस्कस कर रहे हैं। मेरा साथ दीजिएगा, जजमेंट्स मिलें, जो पॉइंट्स आपके जहन में आए मुझे मेरे साथ मैसेंजर में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कानून को, जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं सिविल और क्रिमिनल लॉ के, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, उनके अंदर इतनी एम्बिग्विटीज पाई जा रही हैं, और ख़ास तौर पे हमारा नॉलेज का तूफान आया है, इनकलाब है हर तरफ, लेकिन इतनी एम्बिग्विटीज के नवाज शरीफ को 545 बी प्रिजनर जो रूल्स हैं 1978 के तहत उसको रिहा किया जा रहा है, सहूलत दी जा रही है, और हमारा मीडिया और हमारे बड़े बड़े वकला ये कहते हैं कि उसको पैरोल पर रिहाई दी जा रही है। यार खुदारा कानून की स्पिरिट को देखें, कानून की जो असल रूह है उसको जाने। क्या वो पैरोल है? नहीं है मेरे दोस्तों। इसी तरह से हम एविडेंस के ऊपर बात चलती है लाहौर की तरफ, जबकि हम वकील लोग तवज्जो ना दें तो हम चले जाते हैं रावलपिंडी की तरफ। एविडेंस अगर ठीक तरीके से ना की जाए देन पूरे का पूरा मुकदमा 0/0 बराबर है 0 हो जाता है, और आपका फरीक जलीलो ख्वार हो जाता है और इंसाफ नहीं मिलता है। बहुत शुक्रिया, इन टच रहिएगा। लॉ ऑफ एविडेंस के हवाले से आप ज़रूर मेरे साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कीजिएगा। मैं आपका मशकूर हूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।